باپ کا ادب کرے گا، ماں کی خدمت کرے گا، تب مصطفیٰ راضی ہوں گے، تب پروردگار راضی ہوگا۔ ماں باپ ناراض ہے تو تجھے کوئی دنیا کی طاقت بچا نہیں سکتی ہے۔ اللہ بھی راضی نہیں ہوگا، رسول اللہ بھی راضی نہیں ہوں گے، عبادتیں ساری برباد ہو جائیں گی، سجدے سارے برباد ہو جائیں گے۔ یہ مسجد میں امامت کرنے والا، یہ مدرسے میں بچوں کو پڑھانے والا، جس نے قرآن پڑھا تھا اس نے باپ کا ادب کیا، مگر ایک وہ تھا جو ڈاکٹر بن کے آیا تھا، ایک وہ تھا جو انجینئر بن کے آیا تھا، ایک وہ تھا جو فلاسفر بن کے آیا تھا، ایک وہ تھا جو پروفیسر بن کے آیا تھا، مگر اس نے اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم کے اندر ڈال دیا۔ وہ ماں باپ کی قدر کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ علم کوئی برا نہیں ہوتا ہے، بات تربیت کی ہوتی ہے۔ اگر اولاد کو دینی علم دو گے، ساتھ ساتھ سارے علوم دو، انگلش بھی سکھاؤ، دنیا کے ساتھ چلنے دو، ڈاکٹر انجینئر بھی بناؤ، آئی پی ایس آئی ایس بھی بناؤ، ساری ڈگریاں دو بچوں کو، مگر علم قرآن ضرور دینا، مصطفیٰ کی شریعت ضرور دینا، اللہ کا دیا ہوا قانون ذرا بتا دینا، بچپن سے ہی ان کو مصطفیٰ جان رحمت کی سنتیں سکھا دینا۔ خدا کی قسم اگر تم نے علم قرآن دے دیا، یہی بچہ ہوگا، یہ کچھ بھی بن جائے، جو کچھ بھی بنے گا، مگر تمہارا بے ادب نہیں ہوگا، تمہارا گستاخ نہیں بنے گا، یہ باپ کی بھی عزت کرے گا، یہ ماں کا بھی ادب کرتا رہے گا، ادب کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ پریشان تو نہیں ہوئے؟ نہیں، چلیے تھوڑی سی اور بات آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ سن رہے محبت سے، ذوق سے، تو میں سناتا ہوں۔ تو میں نے کیا عرض کیا؟ پیر کے پیر تو برابر دبا رہے ہیں، مگر اماں بیمار پڑی ہے، اس کی خیریت بھی نہیں پوچھ رہے۔ ماں گھر میں بیمار پڑی ہے، خیریت پوچھنے کو تیار نہیں میرے عزیزوں، مگر سنو سنو، میدان محشر میں بھی احساس ہوگا، جب ایک نیکی کم پڑ گئی تو اس بندے کو خیال آیا میرا سب سے قریبی رشتہ، سب سے پاکیزہ رشتہ میری ماں کے ساتھ تھا، تو یہ بندہ کیا کرے گا؟ ایک نیکی کی ضرورت ہے، کہاں جائے گا؟ اپنی ماں کے پاس جائے گا۔ کس کے پاس؟ ماں کے پاس۔ ماں کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا امی ایک نیکی کم پڑ گئی، ایک نیکی دے دو، ایک نیکی دے دو کہ میرا کام چل جائے گا، میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ مگر سن لو میرے عزیزو، دل سے سن لو، ماں اتنا پیار کرے، اتنی محبت کرے، اتنی عقیدت، اتنا خلوص، لیکن میدان محشر میں ماں کیا جواب دے گی؟ ماں کہے گی بیٹا وہ دنیا تھی، دنیا جو کچھ کیا تیرے لیے کیا، سب کچھ تیرے لیے کرتی رہی، مگر یہ محشر ہے محشر، یہاں مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنی بخشش کی فکر ہے، آج میں تیرے کام نہیں آ سکتی ہوں۔ اللہ، ماں نے انکار کر دیا۔ اس نے سوچا کہاں جاؤں؟ باپ کے پاس جاؤں، باپ کے پاس گیا، باپ کے پاس جا کے کہنے لگا اے میرے ابا، تم نے میرے لیے بہت کچھ کیا، تم نے میرا خیال کیا، پڑھایا لکھایا، تعلیم دی، گھر بنایا، شادی کی، سب کچھ کیا، اے ابا ایک آخری کام کر دو، ایک نیکی کی ضرورت ہے فقط، آج ایک نیکی کی ضرورت ہے، یاد کرو اس منظر کو میرے عزیزو، کیا گزر رہی ہوگی۔ ہم نے اور آپ نے دراصل بڑا آسان سمجھ لیا ہے، ہم نے مرنے کو بھی آسان سمجھ لیا، ہم نے میدان حشر کو بھی بڑا آسان سمجھ لیا۔ آؤ سنو سنو، ادھر اس نے نیکی مانگی، مگر ادھر باپ نے بھی کہا بیٹا دنیا میں بہت کچھ کیا، اب کچھ نہیں کروں گا۔ لوگوں دنیا ختم، محبت نے دم توڑ دیا، دنیا کے ساتھ محبت بھی چھوٹ گئی، پیار بھی گیا۔ اب ذرا غور کرو، باپ نے بھی منع
کر دیا. یہ بھائیوں کے پاس ایک نیکی لینے گیا, بھائیوں نے بھی منع کر دیا. یہ بہنوں کے پاس ایک نیکی لینے گیا, بہنوں نے بھی منع کر دیا. رشتہ داروں نے بھی منع کر دیا, دوستوں نے بھی منع کر دیا. ارے کل کی بات ہے, مگر تمہارے میرے لیے کتنی آسانیاں, کتنی عبرت کی باتیں مصطفیٰ نے بھی فرما دیا اور اللہ نے قرآن میں بھی بتا دیا. پروردگار نے فرمایا, اس منظر کو بیان کیا, یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. اللہ نے فرمایا میدان محشر میں کوئی کام نہیں آئے گا, اماں بھی نہیں, ابا بھی نہیں, بھائی بہن بھی نہیں, رشتہ دار بھی نہیں, یار دوست بھی نہیں, کوئی کام نہیں آئے گا. سب کو اپنی فکر, نفسی 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 نفسی, سب کو اپنی فکر. ہاں میرے عزیزو, اب ذرا جملہ میرا آ رہا ہے, سن لینا, تیار ہو جاؤ, زور سے بولو. اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ. مایوسی تو بڑی ہوگی جب ابا منع کر دے, اماں منع کر دے, رشتہ دار منع کر دے, دوست منع کر دے, مایوسی تو بڑی ہوگی. مگر اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں اعلان کیا, ہر سچویشن میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, اللہ کی رحمت سے آس لگا کے رکھنا. یا اللہ کیسے آس لگا کے رکھے, تو اللہ نے فرما دیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہ نے فرمایا میں نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کے بھیجا, رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. جب محشر میں کوئی کام نہیں آئے گا تو جنہیں رحمت بنا کے بھیجا ہے وہ میرا محبوب تمہارے کام آ جائے گا. کوئی کام آئے نہ آئے, تاجدار مدینہ کام میں آئیں گے. جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ, روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ, کیا بتاؤں میں کیا ہے میرا مصطفیٰ. شمع غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ, صاف لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں, نہ تخیل تصور نہ دیوان میں. نوح و آدم براہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ. شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ, آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ. راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر, ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ. ناز لاکھوں ملے گو سلیمان کو, دو جہانوں کی راحت میرا مصطفیٰ. جن کے ہاتھوں سے مردے بھی زندہ ہوئے, اس مسیح کی بشارت میرا مصطفیٰ. پیر کی صبح کو آمنہ کے یہاں ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ. انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ, تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ. وہ ہے رحمت ہی رحمت میرا مصطفیٰ, وہ ہے برکت ہی برکت میرا مصطفیٰ. رب نے خاتم کی جن پر لگائی مہر, وہ فقط تا قیامت میرا مصطفیٰ. نہیں باقی کسی کا کوئی معجزہ, معجزوں کی طوالت میرا مصطفیٰ. تو حضور تو کام آئیں گے نا, مگر آگے بڑھتے فرمایا گیا رحمت حق بہانمی جوید. رب کی رحمتیں بہانے تلاش کرتی ہیں, پروردگار کی رحمتیں بہانے تلاش کرتی ہیں. میرے عزیزو, اللہ کی رحمتیں کس قدر بہانے تلاش کرتی ہیں غور کرو. اس نے نیکی تلاش کی, اہل محشر کے درمیان جا کے کہا نیکی دے دو, نیکی دے دو, کسی نے نہیں دی. اور سنو میرے عزیزو, وہاں کوئی کام نہیں آنے والا. حضور فرماتے ہیں اس کو آسان نہ سمجھو,
ایک دن 50,000 سال کے برابر. سننے میں بڑا آسان ہے. 50,000 سال، 50,000 سال کتنے؟ 50,000 سال. آدمی 60 سال میں لٹک جاتا ہے، نکل جاتا ہے. 60-70 میں کام ختم. 50,000 سال، ایک دن 50,000 سال کے برابر. تمہارے میرے آقا کائنات کے امام نبیوں کے پیشوا نے فرمایا، تاجدار مدینہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ میدان حشر میں سب کو جمع کرے گا. اولین بھی ہوں گے، آخرین بھی ہوں گے. اپنی اپنی قبروں سے نکل کے آئیں گے. آقا نے فرمایا ایک ایک قبر کے اندر سے 70 نکل کے آئیں گے. حضرت عائشہ آقا کی بارگاہ میں ام المومنین موجود ہے. میرے آقا نے فرمایا ایک ایک قبر سے 70 نکل کے آئیں گے. برہنہ ہوں گے، جسم پر کوئی لباس نہیں ہوگا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ سب برہنہ ہوں گے، کپڑے کسی کے جسم پر نہیں ہوں گے، تو یا رسول اللہ کیا ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک دوسرے سے حیا نہیں آئے گی، شرم نہیں آئے گی؟ میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ کسے وہاں پہ فرصت ہوگی جو کسی دوسرے کو دیکھ سکے؟ وہاں تو سب اپنی فکر میں لگے ہوں گے، اپنی فکر میں ایسے کھو جائیں گے، کسی دوسرے پہ کسی کی نظر ہی نہیں پڑے گی. یہاں تو ہم برابر دوسروں پہ نظر ڈالتے ہیں، دوسروں پہ نظر ڈالتے ہیں، خود کو کبھی دیکھتے ہی نہیں. خود کو کبھی نہیں دیکھا، دنیا کے عیب تلاش کرنے لگے. فلاں صاحب ایسے، فلاں صاحب ایسے، خود کو نہیں دیکھا. اپنی ذات میں کبھی جھانک کر نہیں دیکھا میرے اندر کتنی خرابیاں. کیوں نہیں دیکھتے؟ کیونکہ یہ نفس کبھی دیکھنے نہیں دیتا. یہ نفس بڑی خطرناک چیز ہے. بتا دوں کتنی خطرناک چیز ہے نفس. ضمناً بات آئی عرض کرتا ہوں. جب پروردگار عالم نے، خالق کائنات نے، تمہارے میرے خدا نے نفس کو پیدا فرمایا، بڑی لطیف بات بتا رہا ہوں، تصوف سے جڑی ہوئی بڑی لطیف عمدہ بات. جب اللہ تعالیٰ نے نفس کو پیدا فرمایا تو پروردگار عالم نے اس سے فرمایا بتا میں کون ہوں؟ تو نفس نے جواب دیا انت انت انا انا. کہنے لگا تو ہے، میں ہوں. کیا جواب دیا؟ تو ہے. بولو بولو بولو. میں تو ہم بہت کرتے ہیں نا. اب نہیں کر رہے، اب شرم آ رہی میں کرنے. ویسے تو ہر معاملے میں ہر انسان کہتا ہے میں. یہ تکبر کی علامت ہے میرے عزیز. جو انا کرنے لگا تکبر ہی تو ہوتا ہے یہ. اور یاد رکھنا کہنے والے نے کہا تو کسی اور سے نہ ہارے گا، تو کسی اور سے نہ ہارے گا، تجھ کو تیرا غرور مارے گا. اور ہمارے استاد ڈاکٹر منور تابش سنبلی صاحب نے بڑی پیاری بات کہی. 2 مصرے میں سنو گے تو ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. کہتے ہیں اخلاق کی دولت سے کبھی دور نہ ہونا، اخلاق کی دولت سے کبھی دور نہ ہونا. کونین بھی مل جائے تو مغرور نہ ہونا.
चार पैसों पे गुरूर करने वालों, जरा सी दौलत आ गई इतराने वालों। अल्लाह ने जरा सा नवाज दिया, आदमी को आदमी समझने को तैयार नहीं है। अहमदाबाद में काम अच्छा चल गया, कारखाना अच्छा चल गया, गांव गए तो फिर गांव के आदमी को आदमी समझने को तैयार नहीं। समझ रहे हैं? तो बिल्कुल ही जाहिल है, बेवकूफ है भाई, वो भी इंसान है। अच्छा, हमने तो देखा मियाँ कि कई लोग, हमारे यहाँ पे कई लोग ऐसे बैठे हैं जो सिलाई करते हैं, कारखाने चला रहे हैं। किसी का नारोल में, किसी का मिर्जापुर में, किसी का कहीं, किसी का कहीं, कारखाने चला रहे हैं। अब वो कारखानदार गांव में जाके आदमी को आदमी नहीं समझ रहे। 4 दिन से शहर में आ गया, बड़ा जेंटलमैन बन गया भाई, पूछो मत। होता है, माँ बाप ने भेजा था जाकर कमाएगा, कुछ हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मगर बेटा शहर आया, आपा खो बैठा, शराबी बन गया। ऐसा होता है। अब्बा ने भेजा कमाएगा, गरीबी दूर होगी, गांव में हमारा भी रुतबा होगा, घर अच्छा बन जाएगा, बच्चों की शादियां करेंगे। बेटे को बड़ी उम्मीद से भेजा था, मगर बेटा आया, शहर में आकर शराबी बन गया। किसने बनाया? बुरी सोहबत ने बनाया, दोस्तों ने बनाया। दोस्ती ऐसे लोगों से करना जो मस्जिदों से रिश्ता रखते हो, उनसे दोस्ती न करना जो सट्टे जुए शराब में लगे रहते हो। और पहले मियाँ चौकड़ी लगा के ऐसे लोग बैठ के फिर पत्ते खेलते थे, जुआ खेलते थे, ऐसे बैठ के बग्गी बाग और लूडो खेलते थे। अब क्या हो रहा है? अब लोग कह रहे हैं डेवलप हो गया जमाना, अब मॉडर्निटी की बात हो रही है, डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो टेक्नोलॉजी क्या किया? हाथ में मोबाइल आया, अब चौकड़ी लगाने की जरूरत नहीं, कहीं इधर उधर बैठने की जरूरत नहीं, इधर उधर बैठ के जुआ खेला पुलिस पकड़ेगी। अब तो घर में बैठ के मोबाइल पे जुआ दना दन। बोलो, चल रहा है? आ रहा है वर्ल्ड कप, टीमें बनाएंगे, सट्टा लगाएंगे। ऐड आ रहे हैं बड़े धड़ल्ले से, माई 11 पे सट्टा लगाओ, टीम बनाओ, पैसे कमाओ। ओ खुदा का खौफ जरा दिल में लाओ, मैदान महशर को याद करो। इधर सट्टे लगाओगे, उधर रब को क्या मुंह दिखाओगे? इधर शराबे पियोगे, ये जो दोस्त तुम्हारे कहते हैं बियर पी ले, बियर नशा नहीं होता, ये कहते हैं सेहत बनती है, टॉनिक है पी ले, मगर याद रखना नाम बदल के पी ले, जैसे पी ले शराब शराब है। और अल्लाह ने फरमाया इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया, बता दिया कुरान की आयत का मफहूम। जुआ खेलने वालों, शराब पीने वालों, अल्लाह ने फरमा दिया ये काम किसके हैं? रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह के कुरान ने फरमा दिया ये सारे के सारे काम शैतान के काम हैं। तो खुदा का खौफ दिल में पैदा करो, ये सट्टे वट्टे छोड़ो यार। तो 4 पैसे आए, अकड़ गए, इतराने लगे। हाय हाय हाय, क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुद नुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद, पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जाम मीना में कशी खतरे में है। जहां तुम सुस्त पड़े वहीं तकलीफ खत्म हो जाएगी।
تو یہ نفس کہتا ہے مغرور ہو جا، تجھ سے بڑھیا کوئی نہیں۔ اخلاق کی دولت سے کبھی دور نہ ہونا، اخلاق کی دولت سے کبھی دور نہ ہونا، کونین بھی مل جائے تو مغرور نہ ہونا۔ مگر یہ نفس ہے مغرور بنا دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا بتا میں کون ہوں، اس نے کیا کہا؟ تو ہے۔ بولو بولو بولو، اب بولو نا، سب سامنے کھل کے بولو۔ اللہ تعالیٰ نے جب اتنا سنا ناراض ہوا پروردگار، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا لے کر جاؤ۔ یا اللہ کدھر؟ فرمائے لے کر جاؤ، جہنم میں پھینک کے آؤ، جہنم میں ڈال کے آؤ۔ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں، حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے 300 سال، 300 years 300 سال تک دوزخ میں عذاب دیا گیا، پھر نکالا۔ 300 سال کا عذاب جھیل کے آیا، اللہ نے نکالا، پھر اللہ نے اے بھئی ادھر دیکھ ادھر دیکھ ادھر دیکھ ادھر بیٹا، اللہ تجھے سلامت رکھے۔ 300 سال کا عذاب جھیل کے آیا، اللہ نے پھر فرمایا بتا میں کون ہوں؟ اس نے پھر جواب دیا انت انت انا انا، تو ہے میں۔ اللہ 300 سال کا عذاب تھا، بعض صوفیہ فرماتے 1000 سال کا عذاب۔ اتنا عذاب مگر پھر بھی جواب نہیں بدلا، سمجھ لو کتنا خطرناک ہوتا ہے نفس۔ اس کے چنگل میں پھنس گئے نا تو کوئی بچا نہیں سکتا، فقط رب کی رحمت بچا سکتی ہے۔ جب اس نے جواب دیا اللہ پھر ناراض، اللہ نے فرمایا فرشتوں لے جاؤ ڈال دو دوزخ میں۔ جب آخری میرا جملہ آئے گا نا تو تم تڑپ جاؤ، سارے کے سارے مچل جاؤ، خدا کی قسم تڑپ جاؤ۔ پھر اس کو دوزخ میں ڈالا، پھر عذاب دیا گیا، پھر اس کو دوزخ میں جلایا گیا۔ 1-2 سال نہیں فرمایا، پھر 300 سال، پھر 300 سال تک عذاب دیا گیا۔ 300 سال کے بعد میں نکالا، فرشتے لائے یا اللہ، لے کے آ گئے۔ اللہ نے فرمایا بتا میں کون ہوں؟ اتنا عذاب ہوا مگر پھر بھی کہنے لگا انت انت انا انا، تو ہے میں ہوں۔ اس کا جواب نہیں بدلا۔ فرشتے عرض کرنے لگے مولا اس کا جواب نہیں بدلتا یا اللہ، پھر لے کے جائیں دوزخ میں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، دوزخ میں جانے سے جواب نہیں بدلے گا، دوزخ میں بھیجتے رہوں بھیجتا رہوں جواب نہیں بدلے گا۔ یا اللہ کیا کریں؟ اب توجہ سے جملے سننا۔ اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں دوزخ میں لے کر نہ جاؤ۔ علماء بھی دعا فرمائیں، فرشتوں دوزخ میں لے کر نہ جاؤ۔ یا اللہ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے عذاب نہ دو، دوزخ میں نہ لے کر جاؤ۔ یا اللہ کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا اس پر بھوک کا بوجھ ڈال دو، فاقوں کا بوجھ ڈال دو، اس پر عبادتوں کا بوجھ ڈال دو، سجدوں کا بوجھ ڈال دو، بندگی کا بوجھ ڈال دو، تقوی کا بوجھ ڈال دو، پاکیزگی کا بوجھ ڈال دو، اس پہ فاقوں کا بھوک کا بوجھ ڈال دو۔ جب یہ سارا بوجھ ڈالا گیا، بھوک کا بوجھ، فاقوں کا بوجھ، سجدوں کا بوجھ، عبادتوں کا بوجھ جب ڈالا گیا، اللہ نے پھر فرمایا بتا میں کون ہوں؟ اے لوگوں پھر یہی نفس تھا، کہنے لگا تو میرا پروردگار ہے۔ تو پتہ لگا یہ نفس ایسے نہیں مانتا، یہ مانتا
तब है जब इसे भूखा रखा जाए। ये तब काबू में आता है जब इस पर सजदों का बोझ डाला जाए। तो अल्लाह ने निजाम भी वैसे ही दिया, अल्लाह ताला ने निजाम जिंदगी भी वैसे ही दिया, दस्तूर भी वही, कानून भी वही। परवरदिगार ने फरमाया मेरे बंदो, साल के 12 महीने होते हैं, 11 महीने जायज हलाल चीजें दिन भर खाते रहो, लेकिन एक महीना हुर्मत वाला रमजान ऐसा आएगा, ऐसा मुकद्दस माह मुबारक आएगा कि तुम पर उसके रोजे फर्ज कर दिए जाएंगे। एक महीना कुछ नहीं खाना, इस नफ्स पर फाकों का यानी भूख का बोझ डालना है। अल्लाह ने निजाम दे दिया, 30 दिन के रोजे रखो, भूखा रहेगा तो नफ्स काबू में आ जाएगा। अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज फर्ज कर दी, इसलिए कि 5 वक्त का जब सजदों का बोझ इस पे पड़ेगा, ये नफ्स कंट्रोल में रहेगा, काबू में रहेगा। ऐ लोगों, नफ्स के फितने से बचना है तो नमाजें पढ़ते रहो, रोजे रखते रहो। और जहाँ ये छोड़ दिया ना, फिर खत्म कहानी, फिर ये गालिब आ जाएगा। और शेख सादी अलैहिर्रहमा, शेख सादी पर फरमाते हैं कि ये दिमाग जो है ना, दिमाग फरमाते हैं ये भेड़ की तरह, भेड़ जानते हो, भेड़ बकरी की एक नस्ल में होती है ना भेड़, जिसके बाल बहुत सारे रहते हैं, भेड़। हजरत इमाम सादी फरमाते हैं, शेख सादी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, दिमाग है भेड़ की तरह और नफ्स है भेड़िए की तरह और बंदा है चरवाहे की तरह। अगर चरवाहे की नजर बचती है तो भेड़िया भेड़ को खा जाता है। फरमाते हैं तुम चरवाहे की तरह हो, नजर ना बचे, वरना ये नफ्स जो भेड़िया है हमला करेगा, ये अक्ल नाम की भेड़ को खा जाएगा। जब ये अक्ल को खा जाएगा, अक्ल फिर फैसला नहीं कर पाएगी। इसीलिए नफ्स से बच के रहो। नफ्स को जिसने कंट्रोल में कर लिया, उसने खुद को संभाल लिया, बेहतर बना लिया। ऐ लोगों सुनो सुनो, तो इंसान का नफ्स है जो इसे तकब्बुर में, गुरूर में डाल